أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. صلوات اللهم صل على محمد. ہم نے پہلی مجلس سے جیسے گفتگو کا ابتدا کیا تھا، ہدف اہل بیت کو خلاصہ کیا تھا تعلیم اور تربیت میں، اور پھر دوسری مجلس میں کہا تھا کہ اس تربیت کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دین کی شناخت ضروری ہے، اور پھر دین شناسی پر گفتگو کی، اور پھر اس گفتگو میں دین کی معنی بیان کی کہ دین یعنی آئین اور قانون، اور پھر اس میں یہ بھی کہا تھا کہ آئین اور قانون بنانا وہ خدا کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ انسان جسم اور روح کی ترکیب ہے اور روح کا خالق خدا ہے۔ انسان کیونکہ روح کو درک نہیں کر سکتا، اسی لیے وہ انسانیت کے متعلق قانون سازی بھی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ روح کا خالق خدا ہے اور جسم کا خالق بھی خدا ہے، تو انسان کے معاشرے کے متعلق اگر کوئی قانون بنا سکتا ہے تو وہ خدا متعال ہے۔ اور پھر ہم نے دین کی معنی بیان کی کہ دین ایمان اور عمل کی ترکیب ہے، اور ایمان کا تعلق اصول دین سے ہے، عمل کا تعلق فروع دین سے ہے، اور پھر اصول دین میں جو بنیادی اصل ہے توحید، اس کے بارے میں گفتگو کی، اور اصول دین کے بعد اب ہم فروع دین کے مرحلے میں پہنچے ہیں، اور فروع دین میں جو مہم ترین دو فروع دین ہیں جس کو مولا حسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جس کو مولا نے اپنا مقصد مقرر کیا، وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ تو میری آج کی تقریر کا جو عنوان ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ میں نے خطبے میں جس آیت کی تلاوت کی سورہ اعراف کی 157 نمبر آیت ہے، میں چاہوں گا اس کے قبل اور بعد، یعنی اس کے پہلے اور بعد میں خدا نے جس آیت کا ذکر کیا ہے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں کہ اس آیت میں خدا متقیوں کی صفات کو بیان کر رہے ہیں۔ خدا فرماتے ہیں رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے، ہر چیز کو شامل ہے۔ اور پھر کہتے ہیں فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور میں اس رحمت کو لکھتا ہوں، یعنی میں نے مکتوب کر دیا ہے، اس رحمت کو مخصوص کر دیا ہے، اس رحمت کو کن کے لیے؟ وہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور وہ جو زکوٰۃ عطا کرتے ہیں، اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں میری آیتوں پر، میری رحمت ان کے لیے مخصوص ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جو متقین ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ یہ پیروی کرتے ہیں رسول امی کی، یہ پیروی کرتے ہیں رسول امی کی۔ امی کی میں نے معنی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ امی کی ایک معنی مکی ہے، اور دوسری امی کی معنی یہ ہے کہ پیغمبر نے ظاہری طور پر
کسی بھی استاد سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، کیونکہ وہ علم غیب اور علم لدنی رکھتے تھے، اسی وجہ سے ہم ان کو امی کہتے ہیں۔ تو متقی وہ ہیں جو اس رسول امی کی پیروی کرتے ہیں۔ کون سا رسول امی؟ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ نبی ہے جس کا نام ہم نے تورات اور انجیل میں درج کر دیا تھا۔ یہودیوں کے کتاب اور عیسائیوں کی کتاب میں ہم نے اس رسول کا نام درج کر لیا تھا، اور پھر کہتے ہیں اس کی خاصیت اس نبی کی یہ ہے کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہ وہ رسول ہے جو کہ واجبات کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور حرام کاموں سے روکتا ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور یہ وہ رسول ہے جو امت کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور خبیث اور پس چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ تو اس آیت میں نبی کی خاصیت یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے۔ تو یہ ذمہ داری جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہے، یہ نبی کی خاصیت ہے، بلکہ اس ذمہ داری کا نام مولا حسین نے اپنے قیام پر رکھ دیا کہ میرے قیام کا مقصد ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ یہ اس ذمہ داری کی اہمیت ہے۔ اس آیت کے ترجمے کے بعد میں ایک بیسک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے خالق کے بندے ہیں، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے خالق کی بندگی کریں، اور بندگی کی معنی دینداری ہے، اور دینداری ایک ذمہ داری ہے، اور خود ذمہ داری دو قسم کی ہے، یا انفرادی ہوتی ہے یا اجتماعی ہوتی ہے۔ انفرادی یعنی کیا اور اجتماعی یعنی کیا؟ انفرادی اس ذمہ داری کو کہا جاتا ہے جو صرف آپ کی شخصیت کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے اور اس کا معاشرے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جیسے آپ پر نماز واجب ہے، آپ پر روزہ واجب ہے، رکھیں گے تو آپ کے لیے فائدہ ہے، نہیں رکھتے تو آپ کے لیے نقصان ہے، اس کا معاشرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسی شخصی ذمہ داریوں کو انفرادی ذمہ داری کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک ذمہ داری ہے جو ہے اجتماعی ذمہ داری۔ اجتماعی ذمہ داری وہ ہوتی ہے جو کہ معاشرتی ذمہ داری ہوتی ہے، جس کی لنک سوشل ہوتی ہے، معاشرے کے ساتھ وہ لنک ہوتا ہے۔ اس معاشرتی ذمہ داری کو کہتے ہیں اجتماعی ذمہ داری۔ جیسے کہ مثلا اس کی میں ایک مثال دوں آپ کو، صلہ رحم، خاندانوں کے ساتھ جڑ جانا اور ان کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنا، یہ ایک معاشرتی ذمہ داری ہے جس کو صلہ رحم کہتے ہیں۔ مثلا ایک اور معاشرتی ذمہ داری پڑوسیوں کا یا غریبوں کا خیال رکھنا، یہ ایک معاشرتی ذمہ داری ہے جس کو اجتماعی ذمہ داری کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اجتماعی ذمہ داری کی اہمیت انفرادی ذمہ داری سے زیادہ ہوتی ہے، اور مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایک معاشرے میں جب رہتا ہے تو اس معاشرے میں رہنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ہونے اور نہ ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے ہونا اور نہ ہونا برابر ہو، اس کا کردار ہوتا ہے معاشرے میں، وہ ایک اجتماعی ذمہ داری کے اندر فعال اور ایکٹیو ہوتا ہے، اور معاشرے میں اس کا کردار محسوس ہوتا ہے۔ یہ ہے مومن کی اجتماعی ذمہ داری۔ آپ تاریخ میں جو بھی بزرگ شخصیتوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا جو اثر تھا وہ اس اجتماعی ذمہ داری کی وجہ سے تھا۔ اگر ہمارے تیسرے امام وہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وہ اگر گھر میں بیٹھ کر اپنا نماز پڑھتے اور روزہ رکھتے نا تو یزید کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اگر میثم تمار جیسا شخص گھر میں بیٹھ کے عبادت کرتا نا تو اس وقت کے حاکم کو کوئی نقصان نہیں تھا۔ اگر ابو ذر غفاری گھر میں اپنی عبادت بیٹھ کے کرتا، چاہے 1000 رکعت بھی کیوں نہ کرتا، اس وقت کے حاکم کو کوئی نقصان نہیں تھا۔ اس وقت کے حاکم کو ڈر تب لگا جب یہ شخصیتیں گھر سے نکل کر اجتماعی ذمہ داری کو ادا کرنے لگی۔ جب مولا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ادعا کر کے اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے باہر نکلے تو پھر یزید گھبرایا۔
جب مصعب تمار باہر نکل کر حق کی آواز بلند کرنے شروع کی اس نے، تو پھر حاکم وقت گھبرا گیا۔ ابو ذر غفاری نے جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر یا اپنے حق کی آواز بلند کی تو حاکم وقت ڈرا۔ انفرادی ذمہ داری کو کوئی بھی یزید وقت اس سے گھبراتا نہیں ہے۔ ہم گھر میں بیٹھ کر 1000 رکعتیں بھی نماز پڑھتے رہیں، یزید وقت اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ ڈرتا تب ہے جب ہم باہر نکلتے ہیں۔ جب آپ اجتماعی ذمہ داری کو انجام دیتے ہیں تب وہ ڈرنا شروع کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد علی محمد۔ تو اہم ترین ذمہ داری فروع دین میں سے اگر وہ کوئی ہے تو وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اس عنوان پر گفتگو کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی معنی آپ کے لیے واضح ہو۔ امر بالمعروف کا جو آسان ترجمہ اگر کریں تو وہ یہ ہے کہ واجبات کی طرف رہنمائی کرنا، اور نہی عن المنکر یعنی حرام سے روکنا، یہ ایسا سادہ ترجمہ ہے۔ اس میں اور زیادہ دقت کرنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو معروف یعنی جو واجبات ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ صرف شرعی ہوں، کبھی کبھار ہماری ذمہ داریاں عقلی بھی ہوتی ہیں۔ مثلا بیچ راستے میں گاڑی کھڑی کر دینا جو لوگوں کے لیے مزاحمت ایجاد کرے، یہ بھی ایک منکر ہے، پر عقلی منکر ہے۔ عقل کہتی ہے کہ لوگوں کو زحمت نہیں دینی چاہیے، تو اس سے بھی پرہیز کرنا اور اس سے بھی لوگوں کو دور کرنا ہماری نہی عن المنکر کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اگر سگنل ہے، مثلا ریڈ سگنل اگر ہمیں مل جاتا ہے کسی روڈ پر، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم گاڑی کو کھڑا کر دیں، کیونکہ اگر خیال نہیں رکھیں گے تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے جس سے بھی لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ بھی ہماری عقلی ذمہ داری ہے، عقلی منکر ہے۔ اگر اس کا بھی کوئی خیال نہیں کرتا اور معاشرے کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس سے روکنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو معروف اور منکر کو صرف شریعت کے ساتھ مخصوص نہ سمجھیں، عقلی اعتبار سے بھی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، جو عقلی ذمہ داریاں ہیں، وہ بھی اس معروف اور منکر کے اندر شامل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علی محمد۔ اس ذمہ داری کی اہمیت سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ آیتیں اور روایات رکھوں گا تاکہ مل کر اس ذمہ داری کی اہمیت کو سمجھیں۔ ایک آیت ہے سورہ مائدہ کی جو کہ ایسے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، لعنت کی گئی ہے بنی اسرائیل کے کافروں پر، کس کی زبانی؟ داؤد اور عیسیٰ کی زبانی۔ دو نبیوں کے زبانی لعنت کی گئی ہے بنی اسرائیل کے کافروں پر۔ کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے کہ اسے کہا جا رہا ہے؟ خدا بتاتے ہیں ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس کے لیے ہے کیونکہ وہ گناہ کرتے تھے اور اپنی حد سے تجاوز کرتے تھے۔ ابھی بھی واضح نہیں ہوا کہ کون سا گناہ، کون سی حد۔ آگے پھر فرماتے ہیں کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ لوگ جب ان کے معاشرے میں کوئی منکر واقع ہوتا تھا تو ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے، یعنی معاشرے میں جب کوئی حرام کام ہوتا تھا تو ایک دوسرے کو اس حرام کام سے نہیں روکتے تھے۔ اسی لیے ہم نے دو نبیوں کے زبانی ان بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت بھیج دی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں، خدا فرماتے ہیں لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، یہ کتنا ہی برا کام کرتے تھے یہ لوگ کہ جب حرام واقع ہوتا تھا معاشرے کے اندر تو ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے، نہی عن المنکر نہیں کر رہے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد علی محمد۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، مجمع البیان میں یہ روایت ہے کہ فرماتے ہیں من امر بالمعروف ونہا عن المنکر فهو خلیفۃ اللہ فی الارض وخلیفۃ رسولہ، جو بھی اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو انجام دیتا ہے وہ اس زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے اور اس کے رسول کا خلیفہ ہے۔ یہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جو بھی اس اجتماعی ذمہ داری کو، اس معاشرتی ذمہ داری کو جو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، جس کے لیے مولا حسین نے اپنے بچے قربان کر دیے، جو بھی یہ ذمہ داری اس دنیا میں انجام دے گا وہ اس زمین پر اللہ کا خلیفہ اور رسول کا خلیفہ ہے۔
दूसरी रिवायत, ये तो आपने सुनी होगी, पिछली मजलिस में भी मैंने आपको बताया था, मौला हुसैन से मंसूब है ये रिवायत कि मौला फरमाते हैं, इन्नी मा खरजतो अशरन वला बतरन वला मुफसिदन वला जालिमन, मैंने कोई अपनी खुश पसंदी या अपने आप को खुश करने के लिए खुरूज नहीं किया, क़याम नहीं किया, वला मुफसिदन, मैंने कोई फसाद फैलाने के लिए क़याम नहीं किया, वला जालिमन, मैंने जुल्म फैलाने के लिए क़याम नहीं किया। मैंने क़याम किस चीज के लिए किया है? लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी, ताकि मैं अपनी जद की उम्मत की इस्लाह कर सकूं, मैंने इसीलिए क़याम किया है। उरीदो अन आमुर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, मैं चाहता हूं कि मुआशरे में जाकर अमर बिल मारूफ करूं और नही अज मुनकर करूं, वाजिबात की तरफ रहनुमाई करूं और हराम से रोकूं, और वो असीर बसीरत जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, और मैं चाहता हूं कि मैं अपनी जद की सीरत पर और अपने वालिद की सीरत मुताबिक अमल करूं, यानी उनकी भी वही सीरत थी जो मेरी सीरत, यानी वो भी अमर बिल मारूफ और नही मुनकर के लिए निकले थे, मैं भी इसी हदफ के लिए निकल रहा हूँ। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। एक और रिवायत में मौलाए कायनात फरमाते हैं कि वमा अमालुल बिर्र कुल्लुहा वल जिहादु फी सबीलिल्लाह इंदल अम्र बिल मारूफ वन नही अनिल मुनकर इल्ला कनफ्सतिन फी बहरिन लुज्जियिन, मौला फरमाते हैं कि सारी नेकियां एक तरफ, जिहाद भी फी सबीलिल्लाह भी एक तरफ, और दूसरी तरफ अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की जिम्मेदारी। सारी अच्छी नेकियां, जिहाद एक तरफ और दूसरी तरफ अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। और फिर मौला कहते हैं कि इन दोनों का अगर आप मुकायसा करना चाहते हैं तो वो ये है कि जैसे आप आब दहान का मुकायसा करें समंदर के पानी के साथ, आप मुंह के पानी का मुकायसा करें समंदर के पानी के साथ, ये ऐसे ही है जैसे आप सारी नेकियों का मुकायसा करें अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के साथ, यानी सारी नेकियां और जिहाद फी सबीलिल्लाह आब दहान है और अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर ये समंदर का पानी है। इतनी अहमियत इमाम बता रहे हैं। फिर एक और रिवायत में पैगंबर फरमाते हैं, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, ये पैगंबर फरमाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से आपने मुनकर के आगे दीवार बनना है, किस तरीके से आपने मुनकर को, हराम को रोकना है। पैगंबर फरमाते हैं जब आप मुआशरे में किसी मुनकर को देखें ना, फलयुगय्यिरहु बियदिही, तो आप अपने हाथ से जाके उसको रोकें, फिजिकली आप उसको रोकें। यानी अगर कोई गाने सुन रहा है, मसलन बेटा है और वालिद मसलन देख रहा है कि मेरा बेटा घर के अंदर गाना सुन रहा है, तो वो फिजिकली अपने हाथ से जाकर वो टीवी बंद करे। अगर वो कोई गलत फिल्म देख रहा है, फिजिकली जाकर उसको बंद करे, हाथ के साथ रोके। और फिर कहते हैं फ़इलम यस्तति फ़बिलिसानिही, अगर कोई ऐसा होता है कि वो हाथ से फिजिकली नहीं रोक सकता तो फिर वो अपनी जुबान से रोकने की कोशिश करे, जुबान से उसको बताया कि ये हराम है, ये ना करो। और फिर कहते हैं वइलम यस्तति फ़बिक़ल्बिही, अगर जुबान से भी ना रोक सके तो फिर दिल से रोके, कम से कम दिल में नाराजगी का इजहार करे। वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, ये दिल से रोकना ज़ईफ़ तरीन ईमान है। ये पैगंबर कह रहे हैं मैं इसको पसंद नहीं करता, ये जो सिर्फ दिल में नाराजगी रहती हो मैं इसको पसंद नहीं करता, ये बहुत कमजोर है। अगर ईमान को ताकतवर बनाना है तो यहाँ हाथ से रोकें या जुबान से रोकें, ये बहुत कमजोरी है कि सिर्फ दिल में नाराजगी रहे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद। हमारे पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इन्नल अम्र बिल मारूफ वन नही अनिल मुनकर सबीलुल अंबिया व मिनहाजुस सुलहा फरीदतुन अज़ीमतुन बिहा तुकामुल फराइद। वसाइल शिया की रिवायत है ये। मौला फरमाते हैं कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर अंबिया का रास्ता है, यानी नबियों की जिम्मेदारी है, अगर कोई करता है तो नबियों का काम करता है। और फिर मौला फरमाते हैं मिनहाजुस सुलहा, ये सालिहीन का रास्ता है। और फिर कहते हैं कि इतनी बड़ी अजीम जिम्मेदारी है कि बिहा तुकामुल फराइद,
اسی ذمہ داری کے ذریعے باقی ذمہ داریاں وجود میں آتی ہیں۔ یعنی کیا اسی ذمہ داری کے ذریعے باقی ذمہ داریاں وجود میں آتی ہیں؟ یعنی یہ کہ جب آپ معاشرے میں لوگوں کو کہیں گے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، مثلا زکوٰۃ دو، تو پھر لوگ جا کے وہ کام کریں گے۔ تو اس ذمہ داری کے ذریعے دوسری ذمہ داریاں وجود میں آئیں گی، اور جب منع کریں گے کہ جھوٹ نہ بولو، رشوت نہ لو، حرام کام نہ کرو، شراب نہ پیو، تو معاشرے سے یہ چیزیں ختم ہوتی جائیں گی۔ تو یہ ذمہ داری دوسری ذمہ داریوں کی مدد کرتی ہے جو مولا فرما رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ ایک روایت میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ ان اللہ لیبغض المؤمن الضعیف الذی لا دین لہ، بتحقیق خدا اس ضعیف مومن سے بغض رکھتا ہے جس کا کوئی دین نہیں ہے۔ سوال آتا ہے کہ کون سا ضعیف مومن ہے جس کا کوئی دین نہیں ہے؟ تو پھر ایک راوی پوچھتا ہے پیغمبر سے وَمَا الْمُؤْمِنُ الضَّعِيفُ الَّذِي لَا دِينَ لَهُ، یہ کون سا ضعیف مومن ہے جس کا کوئی دین نہیں ہے؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں الَّذِي لَا يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ وہ مومن ہے جو جب معاشرے میں کوئی منکر واقع ہوتا ہے تو ان کو روکتا نہیں ہے۔ یہ وہ ضعیف مومن ہے کہ معاشرے میں جب کوئی حرام کام ہوتا ہے تو اس کے آگے دیوار نہیں بنتا۔ پیغمبر کے نزدیک یہ ایک کمزور مومن ہے۔ ایک آخری روایت آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں بدترین کام ہیں۔ بدترین کام 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز شرک، جس میں نے کل گفتگو کی، توحید کا ضد کیا ہے؟ شرک ہے، جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ پہلا کام۔ دوسرا کام کون سا ہے؟ کہتے ہیں قطع رحمی۔ قطع رحمی صلہ رحمی کا ضد ہے، یعنی ہماری ذمہ داری ہے کہ خاندانوں کو آپس میں نزدیک کریں، لیکن اگر ہم خاندانوں سے قطع تعلقی کر رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں قطع رحمی۔ یہ دوسری بدترین چیز ہے۔ اور تیسری بدترین چیز ہے امر بالمنکر، امر بالمعروف نہیں، امر بالمنکر، کہ کوئی شخص حرام کی دعوت دے، آؤ میرے گھر ساتھ میں شراب پیتے ہیں، آج نماز مت پڑھو، روزہ مت رکھو، اہمیت نہیں ہے اس کی، حجاب نہ کرو، نامحرم کے سامنے میک اپ لگاؤ، یہ ہے امر بالمنکر۔ پیغمبر کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ تیسری بدترین چیز امر بالمنکر ہے، حرام کی دعوت دینا تیسری بدترین چیز ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کی کچھ شرطیں ہیں، ایسے ہی نہیں ہے، کنڈیشنز ہیں، وہ ہوں گی تو یہ ذمہ داری واجب ہوتی ہے، اگر نہیں ہوں گی تو پھر نہیں ہوتی۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ منکر کیا ہے اور معروف کیا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں اور کیا معروف ہے کیا منکر، دین کے ساتھ آشنائی ہونی چاہیے آپ کی کہ کیا معروف ہے اور کیا منکر ہے۔ مثلاً کچھ چند اقسام میں آپ کے سامنے منکر کے رکھتا ہوں، پھر آپ معروف کے اقسام خود ہی بنا دیں گے۔ منکر کا پہلا قسم منکر اعتقادی، ایک ایسا حرام کام جس کا تعلق عقیدے سے ہو، جیسے کیا؟ جیسے شرک۔ شرک کا عقیدہ کیا ہے؟ ایک اعتقادی منکر ہے۔ یا جیسے ولایت امیر المومنین کا انکار کرنا، یہ بھی ایک اعتقادی منکر ہے۔ رسالت پیغمبر کا انکار کرنا، یہ بھی ایک اعتقادی منکر ہے۔ یہاں پر ہماری ذمہ داری ہے کہ رہنمائی کریں لوگوں کی کہ ان اعتقادی منکرات سے دور رہیں۔ دوسرا منکر اخلاقی، اخلاقی حرام کام، جیسے کیا؟ جھوٹ بولنا، گلا و غیبت کرنا، یا مثلا گالی دینا، یہ اخلاقی منکر ہے۔ معاشرے میں یہ چیزیں بڑھتی ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی اصلاح کریں۔ مثلا تیسرا منکر اجتماعی، معاشرے میں جو حرام کام ہوتے ہیں جیسے وعدہ خلافی یا امانت میں خیانت یا تفرقہ پھیلانا، یہ وہ منکر ہیں جو اجتماعی منکر ہے، ان کے خلاف روکنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک اور منکر اقتصادی منکر، اقتصادی منکر یعنی کیا؟ رشوت لینا، سود کے ذریعے پیسہ کمانا، یا آج کل جو ہمارے یہاں تو سرکاری ملازم اپنا حق سمجھتے ہیں، کمیشن، یہ ساری اقتصادی منکرات ہیں، اس کو معاشرے میں سے ختم کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ منکر خانوادگی، ایسے منکرات جو فیملی میں زیادہ تر ہوتے ہیں،
مثلاً اولاد والدین کے ساتھ بدتمیزی کرے، شوہر بیوی کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرے، یا مثلاً فیملی میں عورتیں حجاب نہیں کرتی، بہن حجاب نہیں کرتی، والدہ حجاب نہیں کرتی، بیٹی حجاب نہیں کرتی، بیوی حجاب نہیں کرتی. یہ وہ منکرات ہیں جو کہ فیملی سے ریلیٹڈ ہیں، جن کو فیملی میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے آگے آپ کو دیوار بننا ہے. ایک اور منکر بتاؤں، کلچرل منکر، جو ہمارے کلچر میں کچھ حرام کام مکس ہو گئے ہیں، جیسے گانا سننا. کوئی اس کو غلط نہیں سمجھتا، جبکہ پیغمبر کیا کہتے ہیں کہ گانا زنا کا منتر ہے. گانا آپ کی مدد کرتا ہے زنا تک پہنچنے کی، یہ روایت ہے پیغمبر کی. یہ کلچرل ایک منکر ہے جس کو ہمیں روکنا ہے. یا ایسی گندی فلمیں جس کی شریعت اجازت نہیں دیتا، تو ایسے منکرات کے آگے بھی ہمیں دیوار بننا ہے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. دوسری شرط امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی یہ ہے کہ آپ مخاطب سے آشنا ہونے چاہیے کہ مخاطب کون ہے. اس کو دیکھ کر پھر آپ کو اپنی روش کا انتخاب کرنا ہوگا کہ اس کو کیسے روکنا ہے منکر سے. مثلا مخاطب ایک بوڑھا شخص ہے، بوڑھے آدمی ایسے نہیں سنتے آپ کو پھر کسی الگ انداز میں ان کو کہنا ہوتا ہے. کبھی منکر ایک عورت ہے تو اس کو اس حیا کے ساتھ بولنا پڑے گا. کبھی منکر ایک جوان ہے تو اس کو اس اعتبار سے. کبھی بچہ ہے، بچے پر شریعت تو نافذ نہیں ہوتی، لیکن ان کی تربیت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو حرام سے روکنا چاہیے. تو پھر مخاطب کے ساتھ بھی آپ کو آشنا ہونا پڑے گا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ مجھے کیسے یہ منکر کو روکنا ہے. یا پھر تیسری شرط یہ ہے کہ آپ شناخت روش، آپ کو پتا ہو کہ مجھے کس روش کا انتخاب کرنا چاہیے مخاطب کے حساب سے. یہ تقریباً ملی جلی چیزیں ہیں. مخاطب کو جب جانیں گے تو پھر روش کو بھی جان پائیں گے. میں ایک مثال، ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مولا حسن اور حسین اللہم صلی اللہ علیہ جب چھوٹے تھے بچپن میں، تو ایک بوڑھا شخص ان کے سامنے وضو کر رہا تھا اور وہ غلط طریقے سے وضو کر رہا تھا. اب چھوٹے بچے بوڑھے شخص کو منع کریں گے، بوڑھا آدمی تو ایسے نہیں مانتا. تو پھر میرے دو اماموں نے ایک انوکھی روش انتخاب کی. دونوں اماموں نے اس بوڑھے شخص کو کہا کہ ہم دونوں وضو کرتے ہیں، آپ دیکھیں اور بتائیں کس کا وضو صحیح ہے. دونوں نے وضو کرنا شروع کیا. وضو جب ختم کیا تو بوڑھے شخص سے پوچھا کہ ہم میں سے کس کا وضو ٹھیک تھا. تو بوڑھے شخص نے کہا تم دونوں کا وضو ٹھیک تھا، میرا غلط تھا. یہ کس طریقے سے چھوٹے بچوں نے ایک بوڑھے شخص کی ہدایت کر لی، رہنمائی کر لی. تو اس کو بھی آپ نے انتخاب کرنا ہوگا کہ کس روش کے ذریعے میں منکر کو روکوں. چوتھی اور آخری شرط جو منکر کی ہے وہ ہے کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو جس کو میں منکر سے روک رہا ہوں یا معروف کی طرف ہدایت کر رہا ہوں، اس سے کوئی مجھے نقصان تو نہیں پہنچے گا. میں مالی نقصان، جانی نقصان، میری عزت نفس کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اگر واقعاً کوئی جانی، مالی یا عزت نفس کا نقصان ہے تو پھر آپ پر واجب نہیں ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یہ تب واجب ہوتا ہے جب یہ نقصان آپ کو نہ ہو. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. ایک آخری عنوان اپنی تقریر کا میں آپ کے سامنے رکھوں کہ کون سی چیزیں ہیں، کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم اس ذمہ داری سے دور ہو گئے ہیں. وہ کون سی وجوہات ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم واجب کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، یا حرام کی اس برائی کو نہیں سمجھتے کہ وہ کتنا برا ہے. نہیں سمجھتے کہ غیبت کتنی بری چیز ہے. نہیں سمجھتے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے. تبھی ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتے. اہمیت کا نہیں پتا اس لیے نہیں کرتے. یہ پہلی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم اس ذمہ داری سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. دوسری وجہ، ہم مخاطب کے ریسپانس سے ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے ریئیکٹ کرے گا. ڈر میں پھر چپ ہو جاتے ہیں، اس کو نہیں کہتے. جبکہ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ میرا خوف اپنے دل میں لے کر آؤ، میں اپنے غیر کا خوف تمہارے دل سے ختم کر دوں گا. خوف خدا دل میں آ جائے تو غیر خدا کا خوف ختم ہو جاتا ہے. تو جب خوف خدا آ جائے گا تو پھر مخاطب کے ریسپانس سے ہم نہیں ڈریں گے. تیسری وجہ جو ہمیں اس ذمہ داری سے پیچھے ہٹاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ منکر پر عمل کرنے والے بہت زیادہ ہیں جو حرام کام میں
مشغول ہیں، ان کی کثرت کو دیکھ کر ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ مولا ہمارے تیسرے امام بھی تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کے لیے گئے تھے نا، ہزاروں کی تعداد میں وہاں لوگ تھے اور خود صرف 72 تھے، کیا وہ چپ ہو گئے اپنی ذمہ داری سے؟ آخر تک ان کو بتاتے رہے کہ تم لوگ غلط راستے پر ہو۔ تعداد کو دیکھ کر ہمارے مولا چپ نہیں ہوئے، تو ہمیں بھی ان کے پیروکار ہوتے ہوئے چپ نہیں رہنا چاہیے۔ چوتھی جو وجہ بنتی ہے ہمیں ذمہ داری کو دور ہونے کی، وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈال دیتے ہیں۔ مثلا ایک حرام واقع ہوتا ہے، میں مثلا پوچھتا ہوں اگلے شخص سے کہ تمہارے سامنے حرام ہو رہا تھا، تم نے کیوں نہیں روکا؟ تو فوراً مجھے کہتا ہے تم بھی تو وہاں پر تھے۔ ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں اور پھر یہ ذمہ داری ہوا میں چلی جاتی ہے۔ اور پانچویں جو وجہ بن سکتی ہے اس ذمہ داری سے دور ہٹنے کی، وہ ہے شرم اور خجالت۔ ہم کبھی کبھار شرما جاتے ہیں بولنے کے وقت، کوئی کفریہ باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے قصیدوں کے اندر، ہم شرم کر جاتے ہیں کہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، اس کے سامنے اس کو کیسے بولے کہ تم شرک کر رہے ہو، اور پھر چپ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم اس ذمہ داری سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ اور لبنان میں ایک عالم دین سے جب پوچھا گیا کہ ہمارے معاشرے میں یہ برائیاں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں، تو اس عالم دین نے کہا کیونکہ ممبر سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو آواز ہے وہ بند ہو گئی ہے، تبھی ہمارے معاشرے میں برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو یہ ایک وجہ ہے جس کو ہمیں بہتر کرنا ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ میری تقریر یہاں ختم ہوتی ہے۔ اب میں اپنی گفتگو اسی قیام حسینی کے بارے میں کرنا چاہوں گا جس کا مقصد ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا۔ یہ کاروان جب کوفے کی طرف جا رہا تھا تو جب نینوا کے نزدیک پہنچتا ہے تو مولا کے کاروان میں ایک شخص ہوتا ہے جو نعرہ تکبیر لگاتا ہے۔ مولا اس کا جواب دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ کیوں تم نے نعرہ لگایا؟ اس زمانے میں جب لوگ صحرا میں سفر کرتے تھے تو درخت جب نظر آتے تھے تو خوش ہوتے تھے، کیونکہ درخت پانی کی علامت ہے، تو خوش ہو جاتے تھے۔ تو اس نے بولا مجھے درخت نظر آئے تبھی میں نے نعرہ لگایا۔ جب مولا اور اس کے باقی ساتھیوں نے دقت کی تو کہنے لگے یہ درخت نہیں ہے، یہ گھوڑوں کی گردنیں ہیں، گویا کہ یہ کوئی لشکر ہماری طرف آ رہا ہے۔ جب وہ لشکر نزدیک ہوتا ہے تو وہ ہر کا لشکر ہوتا ہے۔ یہ ہر کا لشکر اور اس کے سارے ساتھی اور گھوڑوں سمیت سب پیاسے ہوتے ہیں۔ جب مولا ان سب کی پیاس دیکھتا ہے تو یہ کریم خاندان کا امام فوراً اپنے کاروان کو کہتا ہے کہ جو بھی پانی ہے یہ ان کو دے دو، سب کو پانی پلاؤ، حتیٰ جانوروں کو بھی پانی پلاؤ اور ان کی بھی پیاس بجھاؤ۔ سب کو پانی پلایا گیا۔ جب سب کو پانی پلایا گیا اور یہ سارے کاروان یعنی وہ کاروان اور یہ قافلہ جب یہ ساتھ میں بیٹھے اور ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے مل کر ظہر کی نماز ادا کی، اور ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب ہر اور مولا حسین کی گفتگو ہوتی ہے تو ہر بتاتا ہے کہ مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں آپ کا راستہ روکوں، مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں آپ کا راستہ روکوں۔ جیسے ہی یہ ہر کہتا ہے مولا فرماتے ہیں ثقلت کا امک، تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے۔ جیسے ہی مولا یہ جملے کہتے ہیں ہر کہتا ہے کہ آپ کے علاوہ اگر کوئی اور عرب ہوتا تو میں اسی جملے سے اس کو جواب دیتا، لیکن میں آپ کی والدہ کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، میں نہیں چاہتا آپ کی والدہ روئے۔ یہ دن بھی گزرا اور دن گزرتے گئے اور پھر عاشور کی رات آئی۔ عاشور کی رات ایک عمر سعد کے لشکر کا ایک خیمہ جو کہ ہر کا خیمہ تھا، اس میں ہر اضطراب اور پریشانی میں بیٹھا تھا کہ میں کس لشکر کی طرف جاؤں۔ ایک طرف ہزاروں کی تعداد ہے اور ظاہری طور پر ان کی کامیابی یقینی ہے اور میں اس لشکر کا کمانڈر ہوں، اور دوسری طرف صرف 72 لوگ ہیں جس کی موت یقینی ہے، میں ان کی طرف جاؤں یا ان کی طرف جاؤں، اس فکر میں مشغول ہوتا ہے۔ تو ہر کی بات ہوتی ہے عمر سعد سے۔ عمر سعد سے پوچھتا ہے کیا تم واقعاً حسین کے ساتھ جنگ لڑنا چاہتے ہو؟
تو عمر سعد کہتا ہے کہ میں ایسی جنگ لڑوں گا کہ ان کے سر تن سے جدا کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی حر کا خوف اور بڑھ جاتا ہے کہ میں قاتلین حسین میں کہیں شامل نہ ہو جاؤں، تو اپنی سواری کو پانی پلانے کے بہانے عمر سعد کے لشکر سے فرار ہوتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق عمر سعد کے لشکر سے جب حر فرار کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کو بھی وہاں سے لے کر مولا حسین کی کاروان کی طرف بڑھتا ہے۔ جب مولا حسین کے نزدیک پہنچ رہا ہوتا ہے تو روایت میں ہے کہ حر اپنے ہاتھ باندھ کر مولا حسین کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، مولا سے معافی مانگتے ہیں۔ جب مولا سے معافی مانگتے ہیں تو یہ مولا جو کریم خاندان سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے حر کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور حر کو معاف کر دیا۔ اگلے دن جب جنگ مسلط ہوئی تو یہ حر مولا حسین کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دے، میں اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو آپ کے لیے قربان کرنا چاہتا ہوں، اجازت دے میں اپنے بیٹے کو جنگ کے لیے بھیجوں۔ جب حر کا بیٹا جنگ کے لیے جاتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے جب حر کے بیٹے پر ایک ملعون حملہ کرتا ہے اور حر کا بیٹا نیچے گرتا ہے تو حر اس کو سہارا دینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، مولا حسین حر کو روکتے ہیں۔ گویا کہ مولا حسین کہنا چاہ رہے تھے حر ہاتھ باندھ کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگنا آسان ہے، جواب بیٹے کا لاشا اٹھانا بہت مشکل ہے۔ میں مولا سے پوچھتا ہوں، مولا جب آپ کے جوان بیٹے کی شہادت ہوگی تو اس لاشے کو کون اٹھائے گا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔